صبح زین کی آنکھ کھلی تو حور اسی پوزیشن میں زین کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ زین کو رات والا منظر یاد آیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حور کا سر تکیہ پر رکھا، چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے ہٹائے، اسے بلینکٹ اڑاتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ اشار اپنی گاڑی میں گزر رہا تھا جب اسے یونیورسٹی کے پاس کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شاید یونیورسٹی میں کوئی ہنگامہ وغیرہ ہوا تھا، اس لیے اسٹوڈنٹ کا کافی رش دکھائی دے رہا تھا۔ دور سے ہی اس کی نظر تانیہ پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ فوراً پہچان گیا۔ اشار نے تانیہ کے قریب گاڑی روکی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اشار نے گاڑی کی ونڈو سے جھانک کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ تانیہ بھی اس کو پہچان گئی تھی۔ جواب دے کر وہ روڈ پر دیکھنے لگی۔ میں بلال کا دوست ہوں، ہم اس دن شاپنگ مال میں ملے تھے۔ اشار سمجھا تانیہ نے اسے پہچانا نہیں، جب یہ اپنی دوسری ملاقات کا تعارف کراتے ہوئے بولا، جی میں آپ کو پہچان گئی، وہ دراصل آج فضا نہیں آئی ہے میرے ساتھ، اتفاق سے موبائل بھی گھر پر ہی رہ گیا ہے میرا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کے موبائل سے میں بلال بھائی کو کال کر لوں؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے اپنا مسئلہ بتایا۔ جی شور، کیوں نہیں۔ اشار نے بلال کا نمبر ملایا اور تانیہ کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ تانیہ بلال سے بات کرنے لگی اور پھر اس نے موبائل اشار کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہاں بلال بولو، اشار نے موبائل کان پر لگاتے ہوئے کہا۔ یار میں یہاں ضروری کام سے پھنسا ہوا ہوں، اگر تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو تو تانیہ کو گھر چھوڑ سکتے ہو، حالات ٹھیک نہیں ہے آئی تھنک وہاں پر۔ بلال نے بولا، تم فکر نہ کرو، پریشان مت ہو، میں تمہاری سسٹر کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اشار نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، بلال بزی ہے شاید، اشار نے کار کا لاک کھولتے ہوئے کہا۔ جی شکریہ۔ تانیہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان طویل خاموشی رہی اور گھر آ گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، کار سے اترتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اشار کار آگے بڑھا کر لے گیا۔ بلال گھر پہنچا تو تانیہ اور ثانیہ کے ساتھ ساتھ فضا بھی بیٹھی ہوئی ثانیہ کی جہیز کی چیزیں پیک کرا رہی تھی۔ وہ بڑے دنوں بعد آج اسے نظر آئی تھی۔ تانیہ میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، بلال کا منہ میٹھا ضرور کروانا، یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، اپنے گھر چلی گئی۔ تانیہ مٹھائی کی پلیٹ لے کر بلال کے سامنے آئی۔ بلال نے سوالیہ نظروں سے تانیہ کو دیکھا۔ فضا کی بات پکی ہو گئی ہے اور 2 مہینے بعد اس کی شادی ہے، تانیہ نے پرشکوہ نظروں سے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تانیہ کی بات سن کر بلال کے دل کو کچھ ہوا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حور کی آنکھ کھلی تو وہ گھر میں اکیلی تھی، زین باہر جا چکا تھا۔ آخر کہا گیا ہوگا یہ بدتمیز انسان، کل بھی پورا دن باہر گزار کر رات میں آیا تھا اور ابھی پھر گھر سے غائب، بانی ہوئی ہوگی کسی پر پسٹل، اور آتا ہی کیا ہے اسے، لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے علاوہ۔ اوف اللہ جی، قسم والی کے ساتھ میری قسمت پھوٹ گئی، دنیا میں یہی آخری انسان رہ گیا تھا میرا شوہر بننے کو، اوپر سے اتنا چچورا ہے۔ بےہودگی میں تو اس نے شاید پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ کیوں اس فضول انسان کو سوچ کر میں اپنا دل جلا رہی ہوں۔ اپنے آپ سے باتیں کر کے وہ خود ہی سر جھٹک کر اٹھ گئی۔ دوبارہ پورے گھر کا جائزہ لیا اور اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کچھ کرنے کو نہیں تھا، گھر کی صفائی کر کے فارغ ہو گئی۔ اپنے کپڑوں کو دیکھ کر احساس ہوا کہ اب انہیں بدل لینا چاہیے۔ یہی سوچ کر اس نے وارڈروب سے ایک ڈریس نکالا اور بعد لینے چلی گئی۔ پنک کلر کا ڈریس بالکل اس کے ناپ کا تھا، بس گلا تھوڑا گہرا تھا، جس کی وجہ سے حور نے دوپٹہ پھیلا کر اوڑھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی خضر آسماء کو ہاسپٹل سے گھر لے کر آیا تھا۔ حور کے جانے کے بعد اس کی طبیعت ایسی ہی تھی۔ خضر حور کا پتہ چلا، کہاں ہے میری بچی؟ آسماء روز ہی خضر سے پوچھتی، چچی آپ فکر نہ کریں، میں حور کا جلد پتہ لگا لوں گا۔ اس نے پتہ نہیں ہے آسماء کو تسلی دی تھی یا پھر اپنے آپ کو۔ ظفر مراد اپنی نقصان پر صبر کر کے بیٹھ گئے، مگر جب غصہ آتا تو خود سے عہد کرتے کہ وہ زین کو چھوڑیں گے نہیں۔ فاطمہ نے نوٹ کیا کہ حور کے جانے کے بعد خضر بالکل خاموش سا ہو گیا ہے۔ انہیں اپنے گھر کے ماحول سے اکتاہٹ ہونے لگی، اس لیے سوچا اپنی بہن سے نائمہ کے لیے بات کریں، مگر اس سے پہلے انہوں نے ظفر اور خضر دونوں کو منانا تھا۔ زین گھر سے نکلنے کے بعد معمول کے مطابق ہاسپٹل پہنچا اور نادیہ بیگم کے ساتھ وقت گزارا۔ فلیٹ کی ڈیل وہ کل ہی کر چکا تھا، اب حور کو لے کر اسے کل یا پرسوں میں فلیٹ میں شفٹ ہو جانا تھا۔ اب گاڑی مطلوبہ جگہ پر لے کر جا رہا تھا جہاں پر اسے بلال اور اشار سے ملنا تھا۔ بلال پہنچ گیا تھا، اشار کے پہنچنے میں ابھی ٹائم تھا۔ اور کیا حال ہے؟ بلال نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، خیریت ہے؟ زین نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بلال نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک لگ تو نہیں رہے؟ زین نے بغور بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں یار، مجھے کیا ہونا ہے؟ بلال نے استہزاء ہنستے ہوئے کہا۔
گھر سے نکل رہا تھا صبح تو رضیہ خالہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بتا رہی تھی کہ فضا کی بات پکی ہو گئی ہے کہیں۔ بلال کے دوست کی حیثیت سے اور ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے وہ زین کو بھی اچھے سے جانتی تھی۔ رضیہ خالہ کی بات زین کے بتانے پر بلال نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بلال یوں منہ لٹکانے سے بہتر نہیں ہے کہ تم رانیہ باجی سے بات کرو کہ وہ تمہارے متعلق فضا کے پیرنٹس سے بات کرے۔ زین کے اس طرح کہنے پر بلال نے چونک کر زین کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں بالکل تمہاری بات نہیں سمجھا۔ بلال نے تو یہ بات کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کہی تھی۔ پھر زین کو کیسے پتہ لگی؟ وہ سوچنے لگا۔ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہو تم میری بات کو۔ زیادہ بولا بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ میں دوست ہوں تمہارا بلال۔ فضا کے لیے بے شک تمہارے لہجے میں بیزاری ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں فضا کے لیے پسندیدگی میری آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، زین نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ حال انہیں سب دیکھ بھال کر فضا کے رشتے کے لیے حامی بری ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا بھلا ہی چاہیں گے، اس کے لیے اچھا سوچیں گے۔ میں ویسے بھی محبت کے چکروں میں پڑنے والا انسان نہیں ہوں۔ فضا اچھی ہے، مجھے پسند بھی ہے، مگر ایسی پسند نہیں کہ زندگی اس کے بنا گزر نہ سکے۔ بلال نے اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے زین کو بولا۔ وہ یہ بات زین کو نہیں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا تھا، یعنی وہ تمہیں اتنی پسند ہے کہ اسے کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ کر سب سہ لو گے۔ زین نے بھی اسی کی طرح نارمل انداز اختیار کیا۔ زین پلیز۔ بلال نے شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی، آگے بات کو جاری رکھا۔ تم سب میرے حالات سے واقف ہو، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جاب نہیں ہے میرے پاس، پھر بھی تم۔ بلال نے بات ادھوری چھوڑی۔ ہاں تو یہ کہو نا کہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ محبت نہیں ہے اس سے؟ زین بولا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد مزید بولا، اور ذمہ داریوں کی بھی خوب کہی تم نے۔ ماشاءاللہ سے رانیہ باجی اپنے گھر کی ہے، ثانیہ کی اسی مہینے میں شادی ہو جانی ہے، اور تانیہ بھی پڑھ رہی ہے۔ اور رہی بات جاب کی، تم ہر دور میں ہر مشکل میں میرے ہم قدم رہے ہو۔ اب میں بزنس سٹارٹ کروں گا تو مجھے اس میں بھی تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے، تو جاب کرنے کا اپنے دماغ سے نکال لو۔ اتنے میں اشارہ آ گیا۔ پھر وہ تینوں اپنے بزنس سے متعلق باتوں میں مشغول ہو گئے۔ پور کا سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی۔ زیادہ اکتاہٹ ہونے لگتی تو کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیتی، پھر بیٹھ جاتی۔ پھر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے بھی بور ہو گئی تو اٹھی اور کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی بال بنا رہی تھی۔ دوپٹہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جلدی جلدی بال سلجھائے اور بالوں کا جوڑا بنایا۔ ابھی وہ پلٹی بھی نہ تھی، آئینے میں زین کا عکس نمودار ہوا۔ وہ محبوس سا حور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حور کو اپنا لایا ہوا سوٹ پہنے دیکھ کر خوشگوار سی لہر زین کے سینے میں دوڑ گئی۔ بغیر دوپٹے کے حور کا سراپا زین کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ زین کی نظروں کی تپش سے حور کو اپنا آپ جلستا ہوا لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے وہ دوپٹہ اٹھاتی زین نے پھرتی سے آگے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ اٹھا لیا۔ اب زین کی آنکھوں میں شرارت کے رنگ نمایاں تھے۔ کیا ہوا، دوپٹہ چاہیے آ کر لے لو، وہ آنکھوں میں ہنوز شرارت اور لہجے کو معصوم بناتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس وقت حور کا دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اس آدمی کا سر پاڑ دے، لیکن وہ ایسا سوچ ہی سکتی تھی۔ مجبوراً وہ آگے بڑھی۔ حور کو آگے بڑھتا دیکھ کر زین نے دوپٹے والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حور نے جیسے ہی اپنا دوپٹہ تامنا چاہا، زین نے دوپٹے والا ہاتھ اونچا کر لیا۔ زین کے ہونٹوں پر اب دل جلانے والی مسکراہٹ تھی، اور حور کا دل واقعی جل کر رہ گیا۔ حور نے اچک کر دوپٹہ لینا چاہا، دوپٹہ تو اس کے ہاتھ میں کیا ہی تھا۔ الٹا اچھلنے سے اس کے بالوں کا جوڑا کھل گیا اور پورے بال کمر پر پھیل گئے۔ حور نے ہبگی سے زین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی شرارت کے رنگ نمایاں تھے۔ وہ دوپٹے اور زین دونوں پر لعنت بھیجتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی۔ اچھا یہ لو دوپٹہ، اپنا مذاق۔ زین نے دوبارہ دوپٹہ حور کی طرف بڑھایا۔ اب آنکھوں کا تاثر بھی سنجیدہ تھا۔ حور نے جیسے ہی دوپٹہ تامنے کے لیے ہاتھ آگے کیے، زین نے جھٹ دوپٹے والا ہاتھ موڑ کر اپنی کمر کی طرف کر لیا۔ حور نے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب حور کو رونا آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ حور کی آنکھیں نم ہونے لگتی، زین نے فوراً دوپٹہ لے کر اس کے کندھوں پر ڈالا اور پھیلا کر اڑا دیا۔ مذاق کر رہا تھا سویٹ ہارٹ، اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حور نے ناراضگی سے زین کی طرف دیکھا اور آئینے کی طرف بڑھ کر اپنے بال باندھنے لگی۔ زین قریب آیا، اس نے حور کے بال دوبارہ کھول دیے اور حور کو مزید اپنے سے قریب کر کے کہنے لگا،
मत बांधो इन्हें, खुले हुए ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ज़ैन ने हमारा लूद लहजे में कहते हुए हूर के होंठों को फोकस किया। प्लीज़, आज तो मैंने कोई गलती नहीं की। हूर उसका इरादा बांध कर जल्दी से बोली। ज़ैन ने नज़रें उठाकर हूर को देखा और दिल में सोचा, बेवकूफ़ लड़की मेरे प्यार करने को भी पनिशमेंट समझती है। ज़ैन हूर के सर से अपना सर आहिस्ता से टकरा कर दूर हुआ और हूर की हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। खाना निकालो शापर से, मैं आता हूँ। ज़ैन वार्डरोब से कपड़े निकालता हुआ कहने लगा। वो आज खाना मैंने घर में बना लिया था, हूर ने बताया। तुमने खाना बनाया? हूर की बात पर वो हैरत से मुड़ा। सारा दिन कुछ करने को नहीं था तो इसलिए कुकिंग कर ली। वो निगाहें नीची करके उसे बता रही थी, जैसे खाना बनाना भी कहीं उसकी गलती में शुमार ना हो जाए। ओके, खाना निकालो, मैं चेंज करके आता हूँ। ज़ैन को खुशी हुई, उसे यकीन था वो बहुत जल्द हूर को अपनी तरफ माइल कर लेगा। जब ज़ैन कमरे में आया तो टेबल पर हूर खाना लगा चुकी थी। ज़ैन ने हूर के हाथ का बना हुआ खाना ही खाया। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? खाने के दौरान ज़ैन ने हूर को गायब दिमागी में प्लेट में चम्मच हिलाते हुए देखा तो बोला, कहना नहीं, पूछना चाहती हूँ। उसने नज़रें उठाकर ज़ैन को देखा। क्या? ज़ैन हूर से बहुत से सवालों की तवक्को कर रहा था, लेकिन जो उसने पूछा तो उस पर ज़ैन का मुँह हैरत से खुल गया। तुम्हारा नाम? दोबारा नज़रों का रुख प्लेट की तरफ करती हुई बोली। तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? ज़ैन को हैरत हुई। भला मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारा नाम? हूर बोली। तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारा निकाह किसके साथ हो रहा था? ज़ैन ने दोबारा पूछा। मुझे क्या मालूम, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, मुझे तो अपना होश नहीं था। तुम्हारा नाम कैसे पता चलता? वो अफसरदगी से बोली। वाह मिसिस, क्या बात है आपकी। चलो 3 दिन बाद ही सही, आपको ख्याल तो आया कि शोहर का नाम जानना चाहिए। ज़ैन के तंज पर वो चुप ही रही, नज़रें हनूस प्लेट पर झुकी हुई थी। ज़ैन नाम है मेरा, ज़ैन ने बगौर उसको देखते हुए कहा। वो अपने नाम पर हूर के फेस एक्सप्रेशन देखना चाहता था। वो चौंकी और उसने नज़रें उठाकर ज़ैन को देखा, मगर कुछ बोली नहीं। क्या हुआ, तुम मेरे नाम से चौंकी क्यों? क्या कोई और भी ज़ैन है जिसे तुम जानती हो? ज़ैन ने वैसे ही बैठे हुए उम्मीद से पूछा। नहीं, मैं किसी और ज़ैन को नहीं जानती। हूर जवाब देकर खामोश हो गई। हूर के जवाब पर ज़ैन को मायूसी हुई। वो आके उसको भूल चुकी थी या फिर उससे शेयर नहीं करना चाहती थी, ये ज़ैन को समझ नहीं आया। दूसरी तरफ हूर उसके नाम पर चौंकी। उसे अपने बचपन का दोस्त शाह याद आया। कहीं ये शाह ज़ैन तो नहीं? अरे नहीं, ये वो कैसे हो सकता है? मैं भी क्या सोच रही हूँ, वो कितना पोलाइट और केयरिंग था, हर बात मानने वाला। और कहाँ ये, इसके तो मिजाज का ही अब तक हूर को नहीं पता चला। शुरू में जब मिला था तो इसकी आंखों में एक संजीदा तासुर कायम रहता था और अब इसकी आंखों में शरारत चलकती है। हैदर भाई के साथ मुझे देखकर इसे कितना गुस्सा आता था। क्या पता किसी और ज़ैन के बारे में भी सुनकर वो गुस्सा करे। उपशा पता नहीं अब कहाँ होगा, उसे मैं याद होगी भी कि नहीं। वो अपनी सोचों में गुम अपने आप से ही बातें कर रही थी और ज़ैन उसका चेहरा देखकर ये जांचने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या सोच रही है, मगर वो अंदाज़ा कुछ भी नहीं लगा पाया। हूर किचन में बर्तन धो रही थी जब ज़ैन हूर के करीब आया और झुककर कान में कहा, खाना बहुत टेस्टी बनाया था तुमने। आज कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि रूम में आकर दाद वसूल कर लो। जल्दी काम ख़त्म करके आओ। ये कहकर ज़ैन किचन से बाहर निकल गया और हूर वही पत्थर की बनी कड़ी रह गई। ज़फ़र मुराद और हिजर स्टडी में बैठे हुए थे, ऑफिस के काम के मुतालिक डिस्कस कर रहे थे। आत्मा दोनों के लिए रूम में चाय लेकर आई। अगर आप दोनों बिजी ना हो तो मैं कोई देर बैठ जाऊं? आइए बैठिए, ज़फ़र मुराद ने फाइल्स बंद करते हुए कहा। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। उन्होंने दोनों को चाय का कप थमाते हुए देखा। बोले, फातिमा, क्या कहना चाहती हैं आप? हिजर भी माँ की तरफ मुतवज्जे हुआ। घर का माहौल देखकर मुझे घबराहट हो रही है इन दिनों। सारा दिन आप लोग ऑफिस में होते हैं, बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में होती है, अस्मा अब अपने कमरे से निकलती नहीं है। सारा माहम की शादी की तैयारियों में लगी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि तहमीना के घर जाकर हम हिजर के लिए नईमा का हाथ मांग लेते हैं, ताकि इस घर में और हमारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए। फातिमा ने पूरी तफसील बताकर आखिर में अपनी ख्वाहिश से आगाह किया। अम्मी प्लीज़ इस मसले को यही रहने दें, मैं अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं चाहता। हिजर संजीदगी से बोला। क्यों नहीं चाहते तुम ऐसा? आखिर कब तक ऐसे बैठे रहोगे? फातिमा को अंदाज़ा था ज़फ़र तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हिजर ज़रूर उनके फैसले से मुखालिफत करेगा। मैं अपने तौर पर कोशिश कर रहा हूँ, हूर का पता लग जाएगा जल्दी।
تو حور سے اس مسئلے کا کیا تعلق ہے؟ فاطمہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں حور کے علاوہ اور کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ حضر کی بات پر زبر مراد بھی چونکے۔ حور کا نکاح ہو گیا ہے اور اب وہ اپنے شوہر کے پاس ہے حضر۔ فاطمہ کا اکلوتے بیٹے کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہا۔ زبردستی نکاح کیا ہے اس شخص نے حور کے ساتھ۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، حضر نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ زبردستی ہو یا پھر رضامندی سے نکاح ہوتا ہے، اور حور اب کسی اور کی بیوی ہے۔ اب کے ظفر نے بیٹے کو سمجھانا چاہا۔ حضر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ظفر اور فاطمہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئے۔ بلال بیڈ پر آنکھیں موندے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ جب اس کے دماغ میں زین کی باتیں یاد آنے لگی، کیا ٹھیک کہہ رہا تھا زین مجھے واقعی رانیہ باجی سے بات کرنی چاہیے فضا کے سلسلے میں۔ یہی سوچ رہا تھا کہ فضا کا ناراض چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ کتنی ناراض تھی وہ بلال سے، ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بلال سوچوں سے نکلا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ تانیہ گھبرائی ہوئی سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا تانیہ، سب خیریت ہے؟ اسے کسی انہونی کا حادثہ ہوا؟ بھائی نیچے چلے ابو کے کمرے میں، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ تانیہ کے بولنے پر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا نیچے آیا۔